سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی اور صدر پاکستان تحریک انصاف سمانی حلقہ میں پہنچ چکے ہیں۔ پیر گلی کے مقام پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ ایک بڑی ریلی پاکستان تحریک انصاف حلقہ سمانی کے کارکنوں نے نکالی اور بڑی ریلی جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نکالی گئی تھی، اس ریلی کی قیادت جو ہے وہ سردار عبدالقیوم نیازی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں چوکی پہنچنے والے ہیں۔ اس سے قبل پیر گلی کے مقام پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، پونا کے مقام پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا، جنڈالہ پنڈی، اور اب وہ تھوڑی دیر بعد یہاں چوکی بازار پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اوورسیز کشمیری فراز شبیر ایڈوکیٹ، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، ان کی قیادت میں یہاں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ناصر جمال ایڈوکیٹ، شعیب اور دیگر کارکنان یہاں پر موجود ہیں، اور صدر تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا وہ یہاں پر استقبال کریں گے۔ سابق وزیر اعظم صدر تحریک انصاف ریاست جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی تحریک انصاف کے کارکنان کے ایک بڑے قافلے کے ہمراہ انتخابی حلقہ سمانی پہنچ چکے ہیں۔ چوکی کے مقام پر ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس سے قبل پیر گلی کے مقام پر ان کا استقبال کیا گیا، پونا کے مقام پر استقبال کیا گیا، جنڈالہ پنڈی کے مقام پر استقبال کیا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ رہا کرو رہا کرو عمران خان کے نعرے یہاں پر بلند کیے جا رہے ہیں، اور اس ریلی کو رہا کرو عمران خان کا نام دیا گیا ہے، اور اس ریلی کی قیادت سردار عبدالقیوم نیازی کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان سب ڈویژن سمانی کے بڑے بازار چوکی میں جمع ہیں، اور بھرپور نعرے بازی یہاں پر کی گئی ہے، اور یہاں پر سردار قیوم نیازی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و صدر آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف چوکی میں تشریف لائے۔ تمام لوگوں کی طرف سے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ بھرپور استقبال سردار عبدالقیوم نیازی کا یہاں پر کیا گیا ہے۔ بیرسٹر فراز شبیر اوورسیز کشمیری رہنما،
قیادت میں بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر چوکی میں موجود ہیں اور یہاں پر وہ خطاب بھی کریں گے۔ دھرتی جو ہے وادی عثمانی یہ خان صاحب کے وفاداروں کی دھرتی ہے۔ وفاداروں کو 26 میں ان کے گھر پہنچا کر دم لیں گے۔ اور آج ہماری جتنی بھی قیادت یہاں پر آئی ہے، ہم ظفر انور صاحب، چیف آرگنائزر امیر پوٹھی صاحب اور سب کو ہم وادی عثمانی کے تمام خان کے کارکن، خان کے جانسار سپاہیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ دیکھ لیں کوئی بڑی لیڈرشپ نہیں تھی، یہ صرف خان کے سپاہی تھے جو آج نکلے ہیں۔ اور انشاءاللہ نیازی صاحب زندہ باد جس کو بھی ٹکٹ دیں گے، کسی عام کارکن کو ٹکٹ دے دیں گے، انشاءاللہ اس کو جتوا کر لے کر آنا میرا کام ہے۔ کسی غدار کو اب خدا کی قسم کسی غدار کو اگر ٹکٹ جماعت کی طرف سے دیا گیا تو نیازی صاحب میری آپ سے جنگ ہوگی۔ کیوں؟ آپ ہمارے ذمہ دار ہیں۔ پچھلی دفعہ دے گا ٹکٹ یہ روڈ جاری ہے اور ان غداروں کو انشاءاللہ 26 میں جواب دیں۔ ہم سب انشاءاللہ سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے جو میری ٹیم تھی میں ان کا نام لے کر نعرے لگاؤں گا، پھر خطاب کرنا صدر جماعت نے۔ اب آج کی اس سارے پروگرام کو سب سے اخلاق شاہ صاحب، سید مستنصر شاہ صاحب، شعیب اور ندیم، اسی طرح جو ندیم یوسف، بلال پرویز، یہ ساری جتنی ہماری ٹیم تھی، اپنا سردار وحید صاحب اور جتنی بھی ہماری ٹیم تھی جس نے اس پروگرام کو کامیاب کیا، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ صدر جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جن کا اگر نام نہ لیا جائے تو وہ بتا دیں اور چٹ بھیج دیں، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ یہاں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے۔ میں اتنا ہی یہاں جنون ہے، اور یہ جنون اس شخص نے پیدا کیا ہے جس نے پوری قوم ملت اسلامیہ پاکستان اور کشمیریوں کو شعور دیا ہے، وہ ہے عمران خان۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ مختصر وقت کے نوٹس پر نکلے ہیں، اور یہ ان حلقوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ خان کا جو بے وفائی، خان نے کے ساتھ جس نے بے وفائی کی ہے، خان کا جو بے وفا ہے وہ کہیں کسی جگہ کے لیے نہیں رہتا، نہ الیکشن کے لیے، نہ گھر کے لیے، نہ بار کے لیے، نہ کسی پارٹی کے لیے۔ اور میں یہاں پہنچ کے میں نے محسوس کیا ہے کہ ان لوگوں کو آج احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ مقصد سے نوٹس پر اتنی بڑی تعداد میں کارکن اور عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ یہ عہد کر لیں کہ پرسوں آپ نے جو 5 اگست کی کال خان صاحب نے دی ہے اس کے لیے آپ باہر نکلیں گے۔ آپ نے خوف کے بتوں کو توڑنا ہے، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پورے آزاد کشمیر میں میں جا رہا ہوں، سمانی بھی پہنچا ہوں، اور آگے بھی ہم نے بمبر اور برنالہ جانا ہے۔ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ سینئر ساتھی ہیں، اور یہاں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، ویسے تو آپ فردن جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن سید اخلاق سے شاہ صاحب، میں یہاں کم آیا ہوں، لیکن یہ ہے انہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے۔ صاحبزادہ اشتیاق رحمان صاحب ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں، یہ بھی بڑے جذباتی آدمی ہیں، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ میجر طارق صاحب ہیں، سید مستنصر شاہ صاحب ہیں، اور چودھری گلزیب ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ یہ وکلا ہماری تحریک کا ہراور دوستہ ہے، چاہے وہ کشمیر کے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں۔ ناصر جمار صاحب
और आप मुझे बताते जाए, मैं बोलता जाऊंगा। जो ये हमारे वकला, मैंने इसीलिए कहा वकला का मतलब जमा में आता है कि तमाम वकला हमारे पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में खान साहब की रिहाई के सिलसिले में हरावत दस्ते का काम दे रहे हैं। तो मैं ये जो मुझे बताया गया चेयरमैन मजहर यूसुफ साहब, तो इस तरह हमारे सारे ही साथी जो इस काबिले में हैं वो हमारे लिए काबिल कदर हैं, वो खान साहब का जुनून है। और हम इमरान खान ये बैरिस्टर फराज साहब का भी नाम आया है, और मैं सदर जमात हूँ। जब भी आपको मौका मिले तो मेरे साथ मुलाकात बराह रास्त करें। तो मैं इस सिलसिले में आखिर में ये कहूँगा कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, और खान साहब ने जो हमें सिखाया है वो ये शऊर दिया है कि आप एक आज़ाद कौम हैं और हर आदमी के लिए आज़ादी उसका बुनियादी हक है। तो आज पाकिस्तान में आइन मअतल है, अदलिया मफलूज है, और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पर है। तो मुझे बताइए कि ऐसे में हमें किस शख्स की ज़रूरत है? हमें उस शख्स की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को बचाए, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करे, और फिर आइन की हुक्मरानी लाए जहाँ गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून हो। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब यही वो जंग लड़ रहे हैं, इसीलिए वो कैच काट रहे हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि वो शख्स इस इज्जत और वक़ार से बाहर आए कि इस मुल्क की बागडोर संभाले और इस मुल्क को आज़ाद कराए, इस मुल्क का वक़ार बुलंद करे। ये एटमी पाकिस्तान है, हम कश्मीरी हैं, यहाँ से जम्मू बड़ा करीब है, उधर हमारी तरफ से मैडर और राजौरी करीब है, मुजफ्फराबाद की तरफ से श्रीनगर करीब है। तो हम ऐसे फासले पर रहते हैं कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में हैं, और जब कोई हम बेस कैंप से बात करते हैं तो वो दुनिया में समझी जाती है। मैं समझता हूँ एक मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान उसी सूरत हो सकता है इमरान खान बाहर आए, इस मुल्क की बागडोर संभाले, और फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो अपनी मंतकी इंजाम तक पहुँचे। इमरान खान के पास वो फार्मूला है जो फ़लस्तीन के मजलूम हमारे मुसलमान भाइयों का, और गजा में जो कुछ तबाही हो रही है, आज भी 8 लोग शहीद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में पाकिस्तान में एक मजबूत असाब की और एक ताकतवर, बहादुर और जरूरतमंद इस्तकामत वाले शख्स की ज़रूरत है। वो इमरान खान है जिसको दुनिया पहचानती है, दुनिया जानती है, और जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, जिसके साथ पाकिस्तानी कौम है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ो, ये जावेद शायद भी इनके ये भी वकील ही है, इसलिए नारे लगाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आखिर में कि खान साहब हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है। हमने आज अगर कुर्बानी देनी है उस शख्स की खातर, तो फिर आप समझ लें हमारी नस्लें आने वाली सुखी हो जाएगी। तो इस मुल्क में इस वक्त बदनम अमनी है, मुझे वक्त नहीं है और मैं पूरे तरीके से रोशनी डालूं, लेकिन ये है कि इस मुल्क में अमन लाने वाला, इस मुल्क का वक़ार बुलंद करने वाला, सुन लो सब, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है जिसके पास फार्मूला है, और एक ही पार्टी है, वो PTI है, और जिसका सरबराह जो है वो इमरान खान है। मैं ऐसे में तमाम मकतबा फ़िक्र और बिलखुसूस यूथ का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी ख़वातीन बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी खान साहब के लिए हर लिहाज से मुतहर्रिक हैं। मैं यहाँ बुज़ुर्गों और भाइयों से आते हुए हमारा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ है छोटे छोटे शहरों में, और अब जब हम यहाँ चौकी समानी पहुँचे हैं तो यहाँ भी एक ऐसे उम्मीदवार रहते हैं जो हमसे बेवफाई कर गए हैं। तो मैं आपने इससे पहले उन लोगों के साथ बेवफाई की है जो खुद बेवफा थे, और अब जिस शख्स से आपने बेवफाई किया
وہ وفادار بھی ہے اور باوفا بھی ہے، وہ ہے عمران خان. اب آپ نہیں بچ سکیں گے انشاءاللہ. عوام کے قہر و غضب سے اب آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے اور ہمارے یہاں سے سینئر نائب صدر بہت ہو گئے ہیں شاہ ولی صاحب کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے لیے ہم دعا کریں گے.